السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز نہ کیجیے ورنہ بدحال اور بے بس ہو کر بیٹھے رہوں گے۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں؟ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، یعنی ایک اللہ کو تو ماننا، جیسا ابو جہل بھی مانتا تھا ایک اللہ کو، ابو طالب آپ وسلم کے چچا وہ بھی مانتے تھے ایک اللہ کو۔ آج جو ہے 90% لوگ تقریباً ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں، چاہے کسی بھی نام سے اللہ کو بلا لیں۔ قرآن میں باقاعدہ موجود ہے کیا کہ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، کسی بھی اچھے نام سے اللہ کو بلا لو۔ لوگ بتاتے 99 نام، ارے 99 نام سے بھی زیادہ ہے، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ یہ چیز اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن ایک اللہ کو تو ماننا، لیکن اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اللہ کی بات اور اس کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ جب ہم پورا قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس طرح کے شرک میں ملوث ہونا تو گویا کہ کیا ہے، وہ ذات میں، صفات میں، یا بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں۔ اس کے اندر شرک کرنا، اس میں شریک کرنا تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو ماننا نہیں ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ اور اللہ سب معاف کرے گا لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی آیت موجود ہے۔ مطلب پھر یہ بھی موجود ہے کہ شرک کرنے والوں کو بھی اللہ معاف کرے گا۔ پھر یہاں اس آیت میں یہ کیوں کہا کہ سب کو معاف کرے گا لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا؟ تو قرآن کی آیت موجود ہے، ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، تو کیا یہ ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی؟ ہم اس طرح سے سوچیں گے، ایک طرف تو کسی نے کفر کیا، کوئی کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، شرک کرتا تھا لیکن ایمان لا لیا، معافی مانگ لیا، شرک کی مانگتا تھا، اس سے مانگ، درگاہوں سے مانگ، اس سے یا پھر اور کوئی دوسری جو سمبوتی اسمبوتی اس سے مانگتا تھا۔ ایک وہ چیزیں جو قدرتی چیزیں اس کو خدا بنا لینا، ایک وہ جو ہم نے ہاتھوں سے بنائے، جو ہم نے گھڑے مورتیاں، اس کو خدا بنا لینا، اس کو اللہ سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے ہندی میں سمبوتی اسمبوتی، اس کے پجاری بن جانا، وہ شرک کرنا۔ ایک چلتے پھرتے خدا کہ اللہ کی جہاں موجود ہے بات، اس کو چھوڑنا، نظر انداز کرنا، اور کسی ایک پر عقیدہ بنا دینا، کسی ایک شخص پر شخصیت پرستی کے، اب اس نے جو بولا وہی صحیح ہے۔ یا پھر اندھی تقلید، بزرگوں کا جو ہمارا دین تھا وہ قرآن کی آیتوں سے ٹکراتا ہے، اللہ کے دین سے ٹکراتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد میں بھی ان عقائد پہ چلنا، ان عقائد پہ چلنا، تو وہ ہے چلتے پھرتے خدا بنا لینا، بزرگوں کو خدا بنا لینا۔ تو یہ طرح طرح کے شرک موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کی بات میں شریک کرنا ہے الگ الگ انداز سے۔ تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ شرک اس طرح کے کوئی کرتا تھا، اس نے ایمان لایا، تو کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ آیت موجود ہے کہ سب معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کو ہم اس طرح لیں گے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سارے گناہ کیے جو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، ہاں پھر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ ایسا ایسا میں نے کیا، ایسا ایسا شرک کیا، میں نے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، میں نے اس کو گالی دی، میں نے اس کو پیسے ڈبایا، میں نے اس سے بعد میں معافی مانگنے کو تیار ہے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے وہ۔ اب پھر ساری دعائیں جائز، ایتھینٹک، لیکن پھر اس کے ساتھ میں دعا یہ کر رہا ہے کہ اے اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ ہے وہ شرک جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا کہ دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ یہ جو وسیلہ مانگ لینا، تو کیا یہ شرک ہے؟ سب چیز جائز، ساری دعا، لیکن جس ڈال میں بیٹھ سارا پورا درخت توڑا، پورا درخت کی ایک ایک ڈالی نکالا، جلانے کے لیے سمجھ لیجیے، یا کسی کام کے لیے، مفید فائدے کے لیے، سندل کا درخت بڑا بیش و قیمت، جھاڑ پہ چڑھ کے، درخت پہ چڑھ کے توڑا، اب سب توڑا، سب کیا، سارا جمع کرا نیچے پھاندیا اس کی، درخت کی، اب پھر جس ڈال پہ بیٹھا تھا
اس ڈال کو بھی کاٹا، اس ڈال پر ہی کاٹا، جس پر بیٹھا تھا اس پر کلاڑی مار کے کاٹا. تو وہ ڈال پر کاٹے گا، اس کو بھی کاٹے گا. اس پر بیٹھا وہاں سے کاٹا تو وہ تو ڈال گرے گی نا اس کی، وہ گرے گی تو پھر نیچے تو کھائی ہے، تو پھر کھائی میں تو جائے گا. تو سوال وہ ہے کہ جس ڈال میں بیٹھا، جس کے لیے منع کیا تھا، اللہ شرک کرنے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب ایسی دعا کیا کہ دعا میں بھی شرک، تو وہ اللہ نے فرما دیا سورہ مومنون آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے دعا کرے، دعا میں پکارے، تو اس کی دعا کیا فرمایا اللہ نے؟ بے دلیل ہے. اس کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ میں ہم کسی کو شریک کریں. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرما دیا صاف انداز میں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ وسلم کہ ہم اللہ سے کیسے مانگے؟ تو اللہ نے آیت ڈائریکٹ بتا دیا، پہنچ ہی جاتا ہوں میں کسی بھی پکارنے والے کی پکار پر. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بس مجھے سے مانگے. وہ بھی چیز اگر کچھ بات ہوتی تو وہاں سامنے آ جاتی کہ آپ کے وسیلے سے مانگنے لگا دینا ان کو. پھر آپ وسلم کا جب انتقال ہوا، جب آپ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو جب آپ حیات تھے تو جب پریشانی جاتی تھی، فصلیں نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں آتی تھی، تو فصلیں نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں آئی تو اس کے لیے بارش کے لیے دعا کرتے تھے، پہاڑ کے دامن میں جا کے ایک جگہ جا کے آپ وسلم بھی کرتے تھے. جب آپ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بارش نہیں آئی تو سب آئے آپ وسلم کے غالباً چچا کے پاس میں یا خلیفہ کے پاس میں وقت کے کہ بھئی یہ کیا کرنا. تو انہوں نے کہا کہ آپ وسلم کا کیا رد عمل تھا، کیا طریقہ کار تھا؟ ان کے چچا نے بتایا یہ تھا، تو ہم بس اس پہاڑی پر وہاں جائیں گے، وہاں جا کے دعا کریں گے اللہ سے، مانگیں گے اللہ سے. یہ کہا کہ چلیے آپ وسلم کے روزے اطہر پر قبر پر اور وہاں دعا کریں گے، اور آپ یا پھر کہیں پر بھی کریں گے، مسجد میں کریں گے، اور آپ وسلم کے وسیلے سے مانگیں گے. اس طرح سے وسیلہ یعنی سورہ المائدہ میں جو آتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ یعنی اللہ سے قربت والے عمل. ہم ایسے عمل کریں جو اللہ کے قریب تر قریب لائے ہم کو، دیٹ از کالڈ وسیلہ. وسیلہ یعنی ذریعہ، مادھیم. تو اللہ سے قریب ہونے کا مادھیم نیک عمل ہے، جو قرآن میں اللہ نے بتا دیا کون سا نیک ہے، کون سا بد عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا وہ ایتھینٹک ہے کر کے. یہ چیز ہے اصل میں، ان باریکیوں سے ہم کو نکلنا پڑے گا. اللہ کے ساتھ، پھر یہاں اللہ نے فرما دیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز نہ کیجیے، ورنہ بدحالہ بے بس ہو کر بیٹھے رہیں گے. کیسا؟ اللہ کے ساتھ میں جو دعا بے دلیل ہے، اللہ کے ساتھ میں کوئی دعا مانگتی نہیں آتی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ بھی رہا تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. پہنچ ہی جاتا ہوں میں کسی بھی پکارنے والے کی پکار پر، جب وہ مجھے پکارتا ہے. یہ بھی چیز سورہ البقرہ 1 آیت نمبر 186 میں موجود ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا. اور جب اللہ کے ساتھ میں شریک کریں گے ایسا اس انداز سے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ شرک تو معافی نہیں کرنا ہے کہ تم معافی بھی مانگ رہے اور اس میں بھی شرک کر بیٹھ رہے، تو کیسا ہوگا وہ چیز. پھر آیت نمبر 23 اپنے رب کا فیصلہ سن لو کہ بندگی اس کے سوا کسی کی نہ کی جائے. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں؟ اپنے رب کا فیصلہ سن لو کہ بندگی اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی کی نہ کی جائے. بندگی یعنی عبادت، اطاعت، فرما برداری کس کی جائے؟ صرف اللہ کی. نہ اپنے باپ کے فرما بردار، نہ اپنے ماں کے، نہ اور کسی کے، نہ اور کسی کے، نہ اور کسی کے. کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کتنی بھی معتبر شخصیت ہو، اس کے فرما بردار نہیں. اب اللہ بتائیں گا، جب اللہ کی فرما برداری میں جائیں گے تو پھر اللہ بتائیں گا کہ ماں باپ کی خدمت کیسی کرنا چاہیے، جو یہاں پر تذکرہ اللہ نے کیا. اب اللہ بتائیں گا کہ آپ اسلام کو کیسا چاہنا چاہیے، کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے کہ جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ وسلم کی محبت تمہارے دل میں رچ اور بس نہ گئی. یہ چیز آپ وسلم کے لیے جانا مال لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ. آج آپ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، لیکن آپ وسلم کی بات، حق بات قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. کہ ہوتا نہیں ہے نا بھائی، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو والد صاحب کی کوئی بہترین بات ہوئی، نصیحت آمیز بات، اگر اس بات پہ کوئی پرہار کرے تو ہم اس کو معاف کر دیتے، اس پر جھڑپ مارتے ہیں ہم کہ کیا ہے یہ چیز تو میرے والد محترم کو بہت پسند تھی اور آپ اس کے خلاف
خود بھی کر رہے ہو، چلو آپ کر رہے ہیں آپ کے حد تک کے، لیکن مجھے کروانا چاہتے وہ چیز. میرے والد محترم کو رشوت سے بہت نفرت تھی، بہت خلاف تھی رشوت لینے کے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ لے لیجیے آپ. وہی چیز گویا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے جیسا ہمارے والد محترم ہمارے سامنے موجود ہے. ارے بھائی میرے کو تو ڈر لگتا ہے جیسا میرے والد میرے سامنے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے میرے. میں نہیں لوں گا رشوت، اٹھائیے آپ کے پیسے. یہ چیز آپ وسلم ساری امت کے کیا ہے؟ باپ ہے ساری امت کے. کتنا بڑا مرتبہ آپ وسلم کا، ہمارے ماں باپ سرکار پہ قربان. یہ ایمان تو کیسی اسپرٹ ہونا چاہیے. آج آپ وسلم کی بات قرآن جو اللہ کی بات ہے، کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے آپ وسلم نے ہم تک کے پہنچا دی. اس بات پہ قائم رہنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، گویا کہ صحیح معنوں میں آپ وسلم سے سرکار سے محبت ہے ہماری. وہ چیز کو ہم سمجھیں. پھر ایسے لوگ جو قرآن سے ناواقف ہے، ان کی محبت آپ وسلم سے سرکار سے، ان کی محبت، ان کے جذبات، اس کی بھی قدر کرنا چاہیے. اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ قرآن پڑھیے. واقعی آپ کی جو محبت ہے آپ وسلم سے اپنے آپ میں ایک مثال ہے، لیکن آپ قرآن کو پڑھیے تو جو کمی اور بیشیاں رہیں گی ان سے نکل جائیں گی. ہم جب بات پیش کریں گے، نہ کہ ان لوگوں کی ہم ہنسی اڑائیں. کیا ہے ایسا کیسا؟ ارے تم ایسا کرتے، کوئی ہنسی اڑانے کی ضرورت نہیں. یہ چیزیں اپنے رب کا فیصلہ سن لو، بس بندگی اس کے سوا کسی کی نہ کی جائے. کس کی؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی، کسی کی اطاعت نہیں، ماں باپ کی بھی نہیں. اب اللہ بتائیں گا، جیسا یہاں بتا رہا ہے کہ ماں باپ کی کیسی اطاعت، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے ماں باپ دونوں میں سے ایک رہو یا دونوں رہے، بڑھاپے کی اس کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک کے بھی نہ کہو، اف تک کے مت کہو. اور ان کو جھڑکنا مت، جھڑکی مت دو. اف تک کے مت کہو، جھڑکی بھی مت دو. کہ بس بیٹھے وظیفے میں، بیٹا گولی لا دینا، بیٹا وہ پانی. ارے وظیفہ کر رہا، دکھ نہیں رہے کہ تم کو میں وظیفہ کر رہا اللہ اکبر کا؟ روز 5,000 کرنا پڑتا میرے کو وظیفے، دکھتا نہیں آپ کو؟ کیا ہے وظیفے سے زیادہ تمہارا پانی ہے کہ پلا دینا؟ پانی نہیں دیا گلاس تو کیا مر جائیں گے کیا؟ دیتا نا 10 منٹ میں وظیفہ کمپلیٹ کر. ارے وظیفے کو ایک طرف رکھ، اللہ اکبر تو جو پڑھ رہا نا اس پہ مان کے گن رہا نا اللہ اکبر، تو اللہ بڑا ہے. اللہ نے بولا کہ تیرے ماں کو باپ کو تک کے مت بول، پانی پلا تیرے ماں، کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں. اگر اس کا کچھ ہو گیا، دم نکل گیا، تو زندگی بھر پچھتاتے رہیں گا، ارے میں وظیفے میں لگا تھا، ماں کو پانی نہیں دیا میں. تو وظیفے کو ایک طرف رکھے گا، ماں کو پانی دے گا تو اللہ تیرے کو معاف کر دے گا. کوئی بات نہیں، وظیفہ اس وقت میں ضروری نہیں ہے. ماں کو پانی پلانا ضروری ہے، ماں کی دوا لا دینا، اس کو کھانا کھلا دینا ضروری ہے، باپ کی خدمت انجام دینا ضروری ہے. اس چیزوں کو اللہ اکبر، وہاں اللہ اکبر اصل ماں باپ کے صحیح معنوں میں صحیح موقع پہ خدمت انجام دے تو وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ بڑا ہے، وہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں اس وقت میں تو خدمت انجام نہیں دے رہے ان کے جیتے جی. جب زندہ ہے، مرنے کے بعد میں میرے والد محترم کو بریانی بہت پسند تھی، تو 100 لوگوں کو بلا کے بریانی کا کھانا بنا رہا ہے. زردہ بہت پسند تھا، تو جمعے کو زردہ کیوں بنا؟ نہیں، میرے والد محترم کو میٹھا بہت پسند تھا، تو میں ہر جمعے کو میرے والد کے نام سے میٹھا کھلاتا غریبوں کو، اور وہ ثواب میرے کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. یہ ساری چیزیں نظر نیاز میں فرق، رسالہ ثواب میں فرق، اس کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. ان کو تک کے بھی نہ کہو، ان کو جھڑکنا مت، ان کو چھڑکو ہی مت. اور بات چیت میں ماں باپ کی عزت اور اکرام کا بہت خیال رکھو. جب بات چیت کرو ماں باپ سے کیسا بڑے عزت اکرام سے بات چیت کرو، چھڑکی مت دو. یہاں تک کہ قرآن میں کہ تمہارے ماں باپ اگر کافر بھی ہے تو بھی ان کی خدمت کرنا تم پر لازم ہے. ابراہیم السلام تو یہاں تک کہ پہنچے تھے کہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنی تھی، اپنے باپ کے حق میں باقاعدہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دے. لیکن بعد میں پھر وہ دعا بھی موجود ہے کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ کافر ہے تو پھر انہوں نے وہ دعا کرنا چھوڑ دی کہ اگر اپنا باپ کافر رہا یا ماں یا باپ، ہم ان کی خدمت انجام دیں گے، دنیا کی سر بچھائیں گے، اس تک کی بھی نہیں بولیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ میرا باپ یا ماں کافر ہے
اللہ اس کو جنت دے دینا، نہیں، ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے دے، میری بات سمجھ میں آ جائے ان کی، لیکن یہ ایسی رہے، یہ کفر میں رہے، اللہ ان کو جنت دے دے، تو پھر ویسا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے، ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کرتے، آیت موجود ہے، اللہ کے قاعدے بدلے نہیں جاتے، تمہاری ہمدردی کی وجہ سے کہ اللہ اپنے قاعدے بدل دے گا۔ آپ وسلم کے چچا ابو طالب آپ وسلم کے لیے فیور میں تلوار نکال لیتے تھے ان کی سیکورٹی میں، لیکن ایمان نہیں لائے تھے، تو کیا اللہ نے اپنا قاعدہ بدلا؟ حدیث موجود ہے، آپ وسلم نے فرما دیا سب سے کم عذاب ابو طالب میرے چچا کو ہوگا، اس طرح سے فرمایا۔ اب پھر جب دوزخ میں جائیں گے تو کیا ان کے چچا نکل جائیں گے؟ سب سے کم عذاب والا جب نکل نہیں پائے گا، کہاں ہے حدیث میں کہ سب سے کم عذاب ہوگا اور بعد میں نکال لوں گا میرے چچا کو؟ کسی بھی طرح کا کافی باوجود اس کے ان کا چچا اللہ کو مانتا تھا، لیکن آپ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھا، تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے ابو طالب، وہ چیز، لیکن کبھی انہوں نے ایمان والوں کو کسی طرح کی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں دی۔ ایک وہ چچا اور ایک وہ چچا ابو لہب جس کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی آپ وسلم کے راستے پر، جو کہیں پر جاتے بازار میں خریدنے کے، تو جو مال آپ وسلم پسند کرتے خریدنے کے لیے تو زیادہ بھاؤ میں دے کے ابو لہب مال خرید لیتا تھا تاکہ ان کو نہ ملے آپ وسلم۔ وہ ایسا چچا کہ جب آپ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس نے اپنا ہار دیا تھا گلے کا اس لونڈی، بچپن میں اتنی محبت، لیکن مخالفت پر جب آیا تو ایسا اتر آیا، ان کی نقلیں اتارتا تھا، چڑھاتا تھا ان کو۔ وہ شکلیں بھی آج ہم کو دیکھنے کو ملتی کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو جن کے لیے تم دوڑے بھاگے، جن کے لیے تم نے جان کی بازی لگا دی، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ سب بات پڑتی اس کی، لیکن یہ قرآن بولتا ہے، یہ بات نہیں پڑتی ہم کو، یہ شکلیں بھی ہم کو دیکھنے کو ملیں گی، پھر تعداد بھی دیکھنے کو ملیں گی کہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا ہماری تعداد تو بالکل کم ہے، چند گنتی کی گنے چنے لوگ ہیں، لیکن اللہ کو قلیل تعداد بہت پسند ہے، اگر وہ ایمان والی ہے تو۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں قرآن، ظاہر ہے اللہ کو یہ تعداد پسند ہے۔ اور ان کو جھڑکنا مت، کن کو؟ ماں باپ کو، اور بات چیت میں ماں باپ کی عزت اکرام کا بہت خیال رکھنا، عزت اکرام کا ماں باپ کا بہت خیال رکھنا، وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ محبت میں مہربان ہو کر اپنے دونوں بازو ان کی خدمت کے لیے بچھا دو، پھر محبت میں ان سے ایسی محبت کرو کہ اپنے دونوں بازو بچھا دو۔ ایسا نہیں دواخانے میں ایڈمٹ ہوئے ماں باپ تو کوئی بیٹا رکنے کو تیار نہیں وہاں پر، نہیں میں چلتا، تو کوئی کام کے ضمن میں چلے جا رہا ہے گھر پر، وہ چاہتا بیٹا کہ وہ رک جائے گا، وہ چاہتا کہ وہ رک جائے گا۔ ارے یہ تصویریں دیکھنا پڑا ہے ہم کو، بڑی خدمت خلق کے دعوے کرتے لوگ، لیکن دواخانوں میں خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ ارے اپنے رشتے دار اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، رہائے فرار اختیار کرتے۔ کوئی اگر رہا تو یہاں تک کہ کوئی رشتے دار کیا نہیں بھائی مجھے وظیفے کرنا پڑتا ہے، رات میں میرے وظائف چلے جاتے ہیں، یہاں گندگی ہے، تو وظائف کے واسطے وہ بیمار کے پاس میں نہیں رہتا۔ یہ ساری چیزیں، اتنی بڑی فیملی، ایسے بھی واقعات سننے کو دیکھنے کو ملتے، باپ ایڈمٹ، کوئی اس کے پاس میں نہیں، اکیلا انتقال ہو گیا اس کا، ہو گیا اللہ کو پیارا، اتنی بڑی فیملی کیا کام رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں شکلیں ہم کو ملتی، ان شکلوں سے نکلنا پڑے گا میرے بھائی۔ محبت میں مہربان ہو کر اپنے دونوں بازو کی خدمت کے لیے بچھا دو، ماں باپ کے لیے، دونوں میں سے ایک ہو اس کے لیے، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما۔ کیسی دعا کرو؟ اللہ تو ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن کی بے بسی میں مجھے پال پوس کر مہربانی کی تھی، اللہ جیسا تو نے مجھ پر ان کے ذریعے سے مہربانی کی تھی کہ انہوں نے پال پوس کے مجھ پر مہربان رہے تھے، راتوں کی نیند حرام کی تھی، اللہ کے بڑھاپے کو تھکتی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرما، ان پر رحم کر۔ وہ چیز اگر ایمان والے ہیں تو رحم کر، ایمان والے نہیں ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو کوئی رحم کرنے والا ہے نہیں، دین میں کوئی زور زبردستی ہے نہیں، مگر ان کی خدمت پر انجام دینا پڑے گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، میرے سے تو جو کہا میں تو خدمت کر ہی رہا ہوں، تو ہدایت کے لیے دعا مانگیں گے، یہ نہیں کہ اللہ یہ کافر ہے اللہ تو ان کو پھر بھی جنت دے دینا، یعنی اللہ اپنے قاعدے کے خلاف تو نے کر دینا، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔
تم کیسے ہو، کیا ہو، اور تمہارے جی میں کیا کچھ ہے، تمہارا رب سب کچھ خوب خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 میں کیا فرمایا، تم کیسے ہو اور تمہارے جی میں کیا ہے۔ اصل میں ہم کیا ہے، کیسے ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہے اور ہمارے دل کیسے ہے۔ فرشتہ بھی جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، عمل کی بنیاد پر ہماری نیکی لکھتا، لیکن نیت کیا ہے، نیت اس فرشتے کو معلوم نہیں ہوتی۔ وہاں پر نیتیں کھل کھل کے سامنے آئیں گی کہ نیکی تو دفتر میں تیرے درج تھی، مگر تیری نیت اس کے پیچھے وہ نیت نہیں تھی، اس نیت سے تجھے موقع نہیں ملا۔ اس خاتون کی مدد کی، اس کو 1,00,000 روپے دیا، لوگوں نے سمجھے کتنا سخی ہے، اس خاتون نے بھی سمجھی کتنا سخی ہے، لیکن تو اپنے موقع کی تلاش میں تھا، تو غلط فعل کی تلاش میں تھا، تو گویا کہ تیرے کو اس 1,00,000 روپے کا نیکی تو نہیں ملے گی تجھے۔ ہاں وہ موقع نہیں ملا تجھے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی نیکی نہیں مل سکتی۔ یہ ساری شکلوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ تم کیسے ہو، کیا ہو، تمہارے جی میں کیا کچھ ہے، وہی چیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ تمہارا رب سب کچھ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا جو تمہارے دلوں میں تم ظاہر کرتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جگہ بھی یہ آیتیں مل جائیں گی، اگر نیکی پر چلنے والے بنو گے تو ایسے درد مندوں کے حق میں اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا ہے۔ اگر نیکی پر چلنے والے، مطلب دل کی آمدگی کے ساتھ میں نیکی، دکھاوے کی نیکی نہیں کہ دکھاوے کے لیے خدمت خلق، یا دکھاوے کے لیے میرے ماں باپ میرے کو وراثت دے دیں گے اس لیے خدمت ہو رہی ہے ان کو، یہ کس کو دیں گے، ہاں بیٹا میں تیرے کو دوں گی، ہاں میں بیٹا تیرے کو دوں گا، تو ماں باپ کی خدمت ہو رہی، تو یہ دلوں کے راز اللہ جانتا۔ مطلب پرستی، ان شکلوں سے ہم کو نکلنا پڑے گا، ہر کسی کو اس پر ان آیتوں پر غور و تدبر کرنا پڑے گا۔ خوب خوب جانتا ہے، اگر نیکی پر چلنے والے بنو گے تو ایسے درد مندوں کے حق میں اللہ بڑی مغفرت فرمانے والا ہے، کہ ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے، ہمارا اگر ایٹیٹیوڈ ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اللہ سے، اب پھر عمل سدھار لیں کہ نہیں اللہ میں جو کچھ کروں گا بس نیکی کے حساب سے کروں گا، وہ چیز اللہ بتا رہا ہے ماں باپ کو۔ پھر آیت نمبر 26 میں قریبی رشتہ دار ناطے والوں کا حق ادا کرو۔ پھر ایون ماں باپ کا ہی نہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی پہلا حق بنتا، ماں باپ کا پہلا حق، قریبی رشتہ دار کا حق۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیے اور قریبی رشتہ دار کو پکڑ لیے، ان کو ہی اپنے خالہ کو چاہ رہے ہیں، ان کو ماں باپ سمجھ رہے ہیں، خالہ اور خالو کو اور ماں باپ کو نظر انداز کر دی، نہیں ان میں رہنے کا گن یاد نہیں ہے ان کو۔ میری خالہ بہت اچھی ہے، میرے خالو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہو رہی ان کی خدمت، ماں باپ کو نظر انداز، یہ چیز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ فرق اس میں پھر اس کے بعد میں قریبی رشتہ دار، کہ قریبی رشتہ داروں کی ان کا بھی خیال رکھیں ہم ہر معاملے میں، ہمارے خالہ خالو چاچا چاچی جو بھی ہمارے خونی رشتہ دار ہے، پہلا بلڈ ریلیٹڈ، بعد میں جو سیکنڈ جو رشتہ آتا، جو ہماری بیوی کی شادی ہوئی، بیوی سے جس خاتون سے شادی ہوئی وہ سسرال والے رشتہ دار، وہ دوسری لائن بنتی۔ تو یہ رشتہ داروں کو چھوڑ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا، رشتہ دار بیچارے اپنے محتاج، ان پر خیال نہیں دینا، ارے نہیں وہ ویسی ہے، ہم بہت گھمنڈی ہمارے فلانے رشتہ دار، ارے وہ گھمنڈی رہ کے پھمنڈی رہے، اس کو اس چیز کی ضرورت تھی نا کسی دوسرے ذرائع سے پہنچا دینا۔ ایک صلہ رحمی ہوتی کہ کسی کو صلہ رحمی کرنا کہ بس وہ اچھا ہے ہمارے لیے تو ہم اس کی مدد کریں، ایک وہ صلہ رحمی، ایک وہ صلہ رحمی کہ وہ ہم کو دیتا تھا تو ہم بھی اس کو دینا شروع کریں، برے حالت میں ہم نے بھی دیے۔ اور بہترین قسم کی صلہ رحمی وہ ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنا۔ حدیث میں آتا بہترین قسم کی صلہ رحمی وہ ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار جو ہم سے دشمنی کرتے تھے، یہ ابھی بھی ہمارے دشمن بیٹھے ہیں، دلوں میں ان کے بغض ہے، دشمنی ہے، اور ہم ان کے غلط وقت میں ان کی مدد کریں، یہ بہترین قسم کی صلہ رحمی ہے، بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے خیالات ہمارے لیے حق میں نہیں ہے ہمارے، ہم پھر بھی ان کی مدد کریں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے۔ کہ کوئی بول پڑے کہ یار تمہارے سے وہ ان کے تعلقات خراب ہے، وہ تو تمہارے ہمیشہ تمہارے خلاف میں بات کرتے ہیں، مگر تم اس شخص کو نہیں دے رہے ہیں، اور وہ رشتہ داروں کو بولتے ہیں میں اس کو دوں گا 1,00,000 روپے، اس کو ضرورت ہے، بھائی ہاں اس کو ضرورت ہے لیکن وہ تو تمہارے خلاف ہے، اس کو دے دو نا فلاں شخص کو، ارے نہیں بھائی رشتہ دار کا پہلا حق بنتا، میرے ساتھ میں غلط سلوک بھی ہے اس کا تو بھی میں اس کو دوں گا، یہ سیکنڈ میں بیٹھتا، اس کو دے دیا 1,00,000، ہاں بولو بھائی اب تمہارا کتنا ہے، تمہارے لیے 10,000 ہے بھائی یہ دیتا میں، تو رشتہ دار فرسٹ پریفرنس، ماں باپ رشتہ دار اس کو دینا پڑے گا،
ان کو چھوڑ کے اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے، لیکن ہوتا کیا، رشتے داروں سے بیر رہتا، رشتے داروں سے یہ چلتا کمپٹیشن ایک دوسرے کو، وہ اس سے آگے نکل جائے، وہ اس کو گرا دے، اور دوسروں کی مدد کی جاتی دکھانے کو، وہ اس کو بولتے کہ یار کتنے سخی ہے تمہارے بھائی، کتنے سخی ہے تمہارے ماموں، ہم کو دیے نا اتنے، اور وہ جلتے کڑتے رشتے دار جلتا کڑتا، ارے کسی کے بھی ہاتھ سے، کسی کے بھی مادھیم سے اس تک کے پہنچا دے وہ چیز، اس کی بھی پوچھ ہونا ہے، وہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ میں کیا سلوک تھا، ہے کیا تھا غلط، کوئی بات نہیں ہے بھی، اگر کوئی بات نہیں، اس کی ضرورت ہے نا، ہم بالکل کریں، قریب رشتے دار ناتے والوں کا حق ادا کرو، اور محتاج مسکین اور راستہ چلتے مسافروں کا بھی، پھر رشتے داروں کا بھی، اور ان کا بھی جو محتاج ہے مسکین ہے، جو بیچارے محتاج مسکین ہے، ان کو بھی دے، ہم سارا رشتے دار میں بانٹ دیا ایسا نہیں، ان کو بھی دے، ان کو بھی سیکنڈ میں سمجھے، ان کی مصیبت کو بھی سمجھے، لیکن رشتے دار کو نہیں دینا، بس ان کو دینا، تو وہ غلط ہے، فرسٹ پریفرنس رشتے داروں کو آئیں گے، اور محتاج ہے مسکین، جو محتاج ہے مسکین ہے، جو ضرورت مند ہے ان کو دو، پھر راستہ چلنے والے مسافر، کتنا بھی بڑا مالدار ہے، مسافر ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس میں، اس کو بھی دیں ہم، مسافر کو بھی مالی امداد کرتے رہو، اور فضول خرچی کر کے مال کی افراتفری نہ کرو، پھر اللہ نے صاف فرما دیا کہ فضول خرچی کرنا منع ہے، اب فضول خرچی کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس میں 10 لاکھ ہے، ولیمہ کرتا ہے وہ، یا کوئی بھی ایسا جائز کام گھر بناتا ہے، تو اس کو حق صرف 5 لاکھ خرچ کرنے کا ہے، 5 لاکھ کے اوپر کیا اس نے تو وہ فضول خرچی میں آئے گا، جائز کام میں بھی ہماری رقم کے 50% کے اوپر ہم خرچ کریں تو وہ فضول خرچی میں آتا، لیکن ہوتا کیا، شادیوں میں جتنا ہوتا پورا خرچ، اس کے علاوہ ادھاریاں ہو جاتی، لوگوں کے قرض ہو جاتے، گھر بنانے میں قرض ہو جاتا، شادیوں میں قرض ہو جاتا، تو کیا ہے، شیطان کے بھائی بن رہے، اور کیا شیطان کے بھائی، یہ چیز ہے کہ فضول خرچی مت کرو، یعنی میانہ رہی 50% کے اوپر جائز کام میں بھی خرچ کرتے نہیں آتا، یہ ضابطہ اگر آپ آیتیں پڑھیں گے تو یہ ضابطہ کھل کر سامنے آتا، مال کو بیجا اڑانے والا شیطان کی برادری کے لوگ ہیں، پھر مال کو بیجا اڑانے والے، جائز میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، تو کیا ہے، یہ شیطان کی برادری کے لوگ ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، پھر شیطان کیا ہے، اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، شیطان کبھی اللہ کا شکر گزار نہ ہوا، خود ہی اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اللہ پر ہی اپجیکشن ڈالا کہ اللہ تو نے میرے کو بہکایا، اللہ پر ہی اپجیکشن ڈالا، تو نے بہکایا، اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اب میرے کو تو اجازت دے بہکانے کی، کب تک کے بہکاؤں گا، اس وقت تک کہ جب مردے قبروں جسم اور کو جوڑ تو جب ملا دے گا، جب تک کہ بہکانے کی مہلت دے، تو اللہ نے شیطان ابلیس کو مہلت دے دی، اب بہکا رہا ہے، اور کیسا بہکا رہا، سیدھی راہ پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا، کوئی دارو کی دکان پر شراب کے یا زینے کے اڈے پہ شیطان نہیں بیٹھتا، وہ تو کام چالو ہے، لگے رہو میرے بھائی، جہاں صحیح کام چلتا ہے وہاں پر وہ مارتا ہے، اپنا زور چلاتا ہے، تو پھر شیطان کیا ہے، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اس وقت میں بھی ابلیس نے، شیطان یعنی ہر وہ فیل کرنے والا، چاہے جن رہے یا انس رہے، شیطان یعنی ایک فطرت ہے، غلط فطرت جو اللہ کے قاعدے سے ہٹا کے شیطان یعنی ابلیس کے بتائے گئے راستے پر ہم کو چلائے، غلط کام پر آمادہ کرے، تو شیطان ایک فطرت کا نام ہے، ایک ایکٹیویٹی سے شیطان، جو ابلیس نے کیا تھا، ابلیس کیا تھا، جن تھا، جنوں میں ایمان والے بھی ہیں اور بدکار بغیر ایمان والے بھی ہیں، کافر بھی اور ایمان والے بھی، جیسے انسانوں میں، دونوں میں، تو دونوں میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، ہم کیا سمجھتے، ابلیس جن یعنی کیا، بہکانے والے، ایسا نہیں بھائی، اس میں ایمان والے بھی ہیں، وہ چیز اب قرآن پڑھیں گے آپ تو ساری شکلیں سمجھ میں آئیں گی، صرف انسان اور جن میں اتنا فرق ہے کہ انسان دکھتا، بشر یعنی دکھنے والی چیز، اور ابلیس دکھتے نہیں، دکھائی نہیں دیتے، لیکن ان میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اپنے رب کے فضل اور مہربانی کے حاصل ہونے تک کے انتظار میں تم کسی سوالی کے مالی ضرورت کو پورا نہ کر سکو تو فراغت آنے تک ان سے نرم اور میٹھے بول کا استعمال کرو، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، اپنے رب کی فضل اور مہربانی کے حاصل ہونے تک کے انتظار میں تم کسی سوالی کے مالی ضرورت کو پورا نہ کر سکو، کوئی سوال ہی آیا، ضرورت مانگ رہا ہے اپنے سے کچھ ہو، تو ہم کیا، میرے پاس نہیں، مجھ سے مانگتے بار بار، کوئی چڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو بھی اس کو
بولو کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے. کیسا بولو؟ فراغت کے آنے تک اس سے نرم اور میٹھے بول کا استعمال کرو. کیسا نرم اور میٹھے بول میں بولو اس کو. لیکن نہیں، فراغت کا تو انتظار وہ تو بات کی بات ہے، لیکن شیطان نے ہم کو ایسا بہکایا کہ ہمارے پاس میں موجود ہوتا، اس کے باوجود میں بھی ہم سوال والے کا سوال پورا نہیں کرتے. کیا کہتے اس سے؟ ارے تم ہٹے کٹے، تمہاری تحقیق کریں گے اس کے بعد میں دیں گے. جبکہ قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ تحقیق کر کے دو. بس یہ موجود ہے سورہ الزحا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو. اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے، اگر سورہ الزاریات میں بھی موجود ہے سوالی ہو یا بے سوالی اس کو دیتے، سوال کرنے والے کو بھی دیتے، جو سوال نہیں کرتا مسکین تو چہرے سے پہچان لیتے اس کو بھی دیتے. اور سوال کرنے والے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو تو دینا ہی پڑے گا. تحقیق کی کوئی راستہ نہیں ملتا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تو ہٹا کٹا ہے، یہ ہے. اس نے سوال کرانا مطلب ضرورت ہے، کیونکہ حدیث بھی موجود ہے کہ گھوڑے کے پیٹھ پر بھی بیٹھ کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ بھی اس کا سوال پورا کرو. آج اگر انڈیکا کار میں کوئی بیٹھ کر آ گئے اور اس نے کوئی سوال رکھا، بھائی مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، ہم تحقیق کریں گے پھر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں. 5,000 مانگے بھائی آپ نے، بالکل میں آپ کو ضرورت مند سمجھتا، 1,000 روپے ہے میرے پاس، جو ہے وہ دے دو اس کو. نہیں ہے تو معذرت چاہو، نہیں تم ہٹے کٹے گاڑی کیوں نہیں بیچتے، کار سے آئے یہ وہ، میرے پاس تو 2 ویلر ہے، کوئی ضرورت نہیں اس پر سوالیہ نشان کھڑے کرنے کی. لیکن ہم کرتے، تحقیق کرتے پھر دیں گے. کیوں دیتے؟ کہ جو جن کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ، مستحقین کا، وہ پیسہ ان تک کے چلے جائے گا، پہنچ جائے گا. ارے وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اللہ نے تم کو نگراں بنایا ہی نہیں اصل کہ تم کسی کی نگرانی کرے، تحقیق کرتے پھرے. جو سوال کر رہا ہے اس کو دے دینا تمہارا کام ہے، تم کو ثواب اجر مل جائے گا. وہ اللہ کو جواب دیتے رہیں گے اس کا کیا ہے کیا ہے نہیں، اس کے حصے کا ہم نے اس کو دے دیا، اس کے حصے کا اس کو، کوئی ضرورت نہیں. اگر ایسا کرتے ہیں کوئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، وہ قرآن کے قاعدے کے خلاف جاتی ہے وہ چیز. سوالی کی مال ضرورت کو پورا نہ کر سکو تو فراغت آنے تک کے ان سے نرم میٹھے بول کا استعمال کرو. کہیں بھی قرآن میں آتا نہیں تحقیق کرو. اپنے ہاتھ گردن سے باندھ نہ لینا اور ہر طرح سے ہاتھ کھول کر خرچ مت کرنا، ورنہ ملامت سننی پڑے گی. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نہ ایسے بخیل بن جاؤ کنجوس کے اپنے ہاتھ گردن کو بھیج لو، گردن کو باندھ لو، یہ کنجوس بن گئے. کفایت شعاری کی اجازت ہے کہ ہم کفایت شعاری کریں، لیکن کنجوسی کی اجازت نہیں ہے. جو چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہم کھاؤ عمدہ غذا اور عمل کرو صالح. اچھی غذائیں کھانے کا اللہ نے حکم دیا، اچھے کپڑے پہننے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن وہی میانہ روی کے ساتھ میں. اس طرح کنجوسی بھی اختیار نہیں کرنا ہے، بخالہ. ہر طرح سے ہاتھ کھول کر خرچ مت کرنا، ورنہ ملامت سننی پڑے گی. پھر ایسا بھی نہیں کہ دے، ضرورت سے زیادہ دے، دان ہی دان کر رہا ہے، اپنے اولاد کے لیے کچھ باقی نہیں رہ رہا ہے. زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اس کے علاوہ بھی دے رہا ہے، علاوہ کے علاوہ بھی دے رہا ہے. یہ خرچ کر رہا ہے، خود میں بھی خرچ کر رہا ہے، دوسروں میں بھی. تو پھر کیا ہے؟ ملامت. جو رہا ہوا مال ہے وہ بھی چلے جائیں گا، پھر اپنے اولاد کے لیے باقی نہیں رہیں گا. تو اللہ نے اس طرح تھوڑی جذبات میں آ کے ایسا خرچ کر دینا. کیا کہا اللہ نے؟ امت وسط، بیلنس والی امت ہو. تو درمیانی امت کا معنی ہوتے بیلنس والی امت، ان بیلنس نہیں ہوتے. نہ مال کو بخیل بنتے، پکڑ کے رکھتے، نہ اتنا خرچ کرتے کہ آگے اب محتاج ہو کے رہ جاتے. یہ بیلنس رکھتے ہوئے دین کا کام کرتے، اللہ کے دین کا. وہ چیز ہم کو سمجھنا پڑے گا. بیلنس والی امت وسط. خرچ مت کرنا، ورنہ ملامت سننی پڑے گی. یعنی ملامت سننی پڑے گی، پھر تم محتاج ہو جائیں گے. لوگوں کے پاس تم کو جانا پڑے گا. تھک ہار کا پڑے پچھتاؤں گے، پھر پچھتائیں گے، ارے میں نے یار قدر نہیں کی جو مال تھا اس کی، اللہ تعالیٰ خرچ کیا میں نے، جائز کام بھی کیا میں نے، لیکن جو نہیں خرچ کرنا تھا وہ خرچ کر ڈالا. بے شک آپ سسم کا رب جسے چاہتا ہے فراغت کی روزی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ توڑ کر روزی دیتا ہے. پھر اللہ نے کیا فرما دیا؟ یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا فراغت کی روزی دیتا، اور جس کو چاہتا نفع توڑا دیتا. یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، چلو بھائی یہ خود کفیل بن جائیں گا. ارے زندگی بھر خود کفیل نہیں بنے گا. اللہ نے قسمت میں نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں نے پہلے دیا تھا، تم کو دھندے کے لیے دیا، تم نے 100 کے 60 کر دیے، اب نہیں دیتا. ارے بھائی ہمیشہ دینا ہے اس کو. اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کما سکے. اس کو محتاجی کی زندگی اس کو وہی ہے. قرآن میں اللہ نے دیا، ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے کہ بس اتنا پورے اس کو، اور کسی کو ایک دم ضرورت سے بھی کم دیتے.
3 طرح کی کیٹیگری بتایا اللہ تعالیٰ نے مال کی، عطا کردہ چیز کی. کسی کو بے فام دیتے، کسی کو لمیٹیڈ کے پور جائے اتنا، کسی کو اس سے بھی کم، تو دوسرے اس کی ضرورت پوری کرتے وہ چیز. ناپ تول کا روزی دینا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال کی پوری خبر رکھتا ہے. ہر طرح یہ سب لوگ اسی کی نگاہ میں ہیں. پھر اللہ یقیناً اپنے سارے بندوں کی اللہ خبر رکھتا، جو نیک انسان ہے اس کی بھی خبر رکھتا، جو بد ہے اس کی بھی خبر رکھتا. یہ تو تم کو نیکیاں ملنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے اس کی مدد چاہتا. ورنہ اگر ہم مدد نہیں کریں گے، ہم اس کو جھڑکائیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، تو کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہمارا، وہ اس کا آپریشن کرا دیتا، وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا، وہ اپنے دواخانے میں کینسر کا علاج یا کوئی بڑی بیماری کا علاج کر دیتا. باوجود اس کا تو کام نکل جاتا. وہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو اس کو نیکی نہیں ملیں گی، وہ الگ بات ہے. لیکن کسی کی ریکوائرمنٹ اللہ پوری کرا ہی دیتا، اور ہمارے ایسا پکڑ میں آ جاتا، تحقیق کے چکر میں پکڑ میں آ جاتا وہ چیز. یقیناً وہ یعنی اللہ اپنے بندوں کے حال کی پوری خبر رکھتا ہے. اور ہر طرح یہ سب لوگ اس کی نگاہ میں ہیں، سارے لوگ اللہ کی نگاہ میں ہیں. روزی کی تنگی اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. ہم ان کو بھی کھانا دیں گے اور تم کو بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں. بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا بھیانک گناہ ہے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ روزی کی تنگی اور مفلسی کے ڈر سے، کہ روزی کی تنگی ہو جائے گی، اتنے کیسے بچوں کھلاؤں گا، تو اولاد کو قتل کر دے رہے، پیدا ہونے کے بعد میں گاڑ دے رہے، کس لیے؟ یا پھر ابارشن کر دے رہے. یہ تو صرف روزی کی تنگی کی وجہ سے. کسی دوسرا بھی قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ ناحق اولاد کا قتل مت کرو، چاہے روزی کی تنگی یا اور کوئی وجہ. روزی کی تنگی میں یہ نہیں کھلانا پلانا کہ اس کو جہیز دان دینا پڑے گا. بھائی اب جہیز دان تو اللہ نے نہیں کہا تھا، لیکن معاشرے کا بگاڑ تھا. سورہ تکویر میں ہے، جب زندہ گاڑی گئی لڑکیوں سے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا تجھے کس جرم میں گاڑا گیا، دفن کیا گیا، سوال کریں گا نا. تو اس کو تو اس نے ماں باپ نے دفن کرے تھے، اس کا ابارشن تو اس کے ماں باپ نے کیے تھے. اس کے کیا جرم تھا، کیا جواب دیں گے وہ چیز ہے. تو وہ ساری چیز ماں باپ تو پھنسیں گی، معاشرہ بھی پھنسے گا. یہ جو جہیز لینے والا معاشرہ وہ بھی پھنسے گا اس کے اندر، کہ اللہ میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کو جہیز دان دینا پڑتا تھا، اس لیے میں نے اس کو دفن کر دیا تھا، اس لیے میں نے اس کا ابارشن کرایا تھا، 4 مہینے کا لڑکی تھی اس لیے، جو بھی بعد میں کیا تھا وہ ہے. تو وہ تو پھنسے گا، ساتھ میں معاشرہ بھی پھنسے گا. سورہ تکویر میں موجود ہے، اس پر درس بھی میرا موجود ہے. یہ ساری چیزیں روزی کی تنگی مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، چاہے لڑکی رہے چاہے لڑکا رہے. ہم ان کو بھی کھانا دیں گے اور تم کو بھی. پھر رزق کا کھانا، رزق دینے والا، ہر طرح کی چیز عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جیسا تم کو اللہ نے رزق دیا تو وہ بھی آئے گی، تو اس کے آنے کے پہلے اس کی روزی تیار کر دیتا اللہ تعالیٰ، اس کو بھی دے گا اللہ تعالیٰ. اور شکلیں ملتی ہیں ہم کو کہ جن کے 2 بچے ہیں، محتاج ہیں، لوگوں سے مانگ کے اپنا پورا کر رہے ہیں، اس سے مانگ اس سے مانگا. کسی کے 10 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، بڑی فیملی، کسی سے نہیں مانگتے، اللہ پورا کر دیتا ان کا باقاعدہ. یہ چیز ہے، یہ بھی شکلیں ہم کو ملتی. اور تم کو بھی رزق ہم ہی دیں گے، ان کو بھی ہم رزق دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. جن کو تم قتل کرنا چاہتے، جن کو تم دنیا میں آنے دینے کے پہلے تم ان کو چاہتے کہ دنیا میں نہ آئے، یا پھر دنیا میں آ جائے تو اس کے بعد میں تم ان کو سوچتے. بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا بھیانک گناہ ہے. کیسا؟ اولاد کا قتل کرنا جو ہے بہت غلط گناہ ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اولاد کے علاوہ کیا دوسرے کا قتل کرنا وہ کیا ثواب ہے؟ نہیں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. قرآن میں آیت موجود ہے، کسی ایک انسان کا قتل کرنا، چاہے ایمان والا نہ بھی ہو، کافر بھی ہو، تو گویا کہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. پھر آیت میں اور آگے، مگر حق کے ساتھ میں. حق کے ساتھ میں تو ہے پھر کہ اگر وہ زانی ہے تو پھر اس کو تو قتل ہوگا، اس کو تو سزا دی جائیں گی. اسلامی حکومت کیا، جو اسلامی حکومت نہیں بھی رہی تو وہاں پر بھی زنا جبر کے پھانسی دی گئی. 1 رہ کے 5 رہ دی گئی پھانسی، تو حق کے ساتھ میں دی گئی پھانسی. کسی بھی قاعدے کے تحت دی گئی، لیکن اس کو حق ملا. نہیں، اس کو قتل مت کرو، اس کو پھانسی مت دو، ایسا نہیں ہے بھائی. ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا بھیانک گناہ ہے. پھر اولاد کا نہیں، کسی دوسرے کا بھی قتل کرنا غلط بات ہے، لیکن حق کے ساتھ. اگر غلط کام کیا تو پھر تو اس کا قتل ہوگا. یہ ساری چیز پھر تو سزا دی جائیں گی اس کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.